اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 ہے اور بہت اہم آیت ہے آج کے دور کے لیے، خاص طور سے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ان کے لیے بہت خاص آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قانون کے بارے میں بتایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ نے آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، قانون دیا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیرت خاص دی۔ مثلا عدالت میں ایک جج بیٹھا ہے، اس کے سامنے قانون کی کتاب ہے، مقدمے سے متعلقہ ریکارڈ ہے، شہادتیں ہیں۔ اب ایک اس کی اپنی عقل ہے اور قوت فیصلہ بھی ہوتی ہے، جس کو بروئے کار لا کر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں۔ تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم بھی جو اپنے مابین جو بھی فیصلہ ہو وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں، نہ کہ غیروں کے طریقے سے۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر کوئی خائن ہے، یعنی خیانت دار ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، تو ہم چاہے ہمارا رشتہ دار ہو چاہے ہمارا بھائی ہو، ہم اس کی طرف سے نہ جھگڑیں، جو حق بات ہے اس پہ کان۔ اس میں ایک واقعہ ہے، اس کو سن لیجیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں۔ ایک شخص جو کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن خائن ہے، یعنی خیانت کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے پس منظر میں دراصل وہ ایک واقعہ ہے، ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کے لیے نقب لگائی اور وہاں سے آٹے کا ایک تھیلا اور کچھ اسلحہ چرا لیا۔ آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا، جب وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف چلا تو سوراخ میں سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا۔ اس طرح اس کے راستے اور گھر کی نشاندہی ہوتی گئی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ آٹے کی لکیریں اس کا راز پاس کر رہی ہیں۔ گھر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، چنانچہ اس نے اسی وقت جا کر وہ سامان ایک یہودی کے ہاں امانتاً رکھوا دیا، لیکن آٹے کا نشان وہاں بھی پہنچ گیا۔ اگلے روز جب تلاش شروع ہوئی تو آٹے کی لکیر کے ذریعے لوگ کھوج لگاتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچ گئے، لیکن پوچھ گچھ پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ تلاشی لی گئی مگر کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آٹے کے نشانات مزید آگے جا رہے ہیں تو کھوج لگاتے ہوئے یہودی کے گھر پہنچے، اس کے ہاتھ سے سامان برآمد ہو گیا۔ یہودی نے حقیقت بیان کر دی، یہ سامان رات کو فلاں شخص نے اس کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ منافق کی قوم کے لوگوں نے کہا یہودی جھوٹ بولتا ہے، وہی چور ہے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہ جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ منافق کے قبیلے والوں نے قسمیں کھا کر خوب وکالت کی کہ یہ ہمارا آدمی بہت نیک ہے، اس پر خواہ مخواہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس شخص کے بارے میں کچھ پسیجنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خیانت کرنے والے کے حمایتی نہ بنیں، اس کی طرف سے وکالت نہ کریں، اس کا سہارا نہ بنیں، اس کو مدد نہ پہنچائیں۔ یہاں خصیمن کے معنی ہیں جھگڑا کرنے والے، یعنی بحث کرنے والے۔ خائنین کا مطلب ہے خائن لوگوں کے حق میں، لیکن اگر علل خائنین ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا خائن لوگوں کے خلاف۔ تو یہ معاملہ تھا پورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا وہ جھوٹا تھا، منافق تھا، چوری اسی نے کی تھی۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس منافق کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو نرمی پیدا ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں،
اس حکم کے حوالے سے ذرا مسئلہ شفاعت پر بھی غور کریں۔ ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے شفاعت کریں گے، چاہے ہم نے بے ایمانیاں کی ہے، حرام خوریاں کی ہیں، شریعت کی دھجیاں بکھیری ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں خائن لوگوں کے وکالت سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو صحیح بات ہے، پھر ہم اگر شریعت پسند نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو حکم ماننے والے نہیں ہیں، تو ہماری سفارش کیسے ہوگی؟ وہ تو سفارش ان لوگوں کی ہوگی جن کے اعمال میں تھوڑا موڑا کمی آ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ جنت سے جانے سے محروم ہوں گے۔ جیسے آج کل بھائی سمجھانے کی مثال دی جاتی ہے کہ کوئی طالب علم ہے، اگر وہ کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے کچھ نمبر سے، تو اس کو گریس مارک دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش، یعنی جو ایک دم کھلا شریعت کا دشمن ہو اور اس پہ چلا ہی نہیں ہو۔ ہاں، حقوق العباد ہے، حقوق العباد تو ایسے ہی نہیں معاف ہے جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہ کرے۔ جو اللہ کی ذمہ ہے اس میں کچھ گنجائش ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقینا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑے ہوئے اور گنہگار لوگ۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم خبیر بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والی۔ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں، یعنی تمہارے دل میں جو وسوسے بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذَا يَبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جو راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چوری چھپے سازشیں کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا۔ اگر اللہ پر ان کا ایمان ہو تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، اس سے اپنی باتوں کو خفیہ رکھتے ہیں، مگر ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا۔ وَكَانَ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اس کی پکڑ سے باہر نہیں۔ یعنی جو کچھ لوگ خاص طور سے یہاں پہ منافقین کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اور اس آیت کے بارے میں ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ منافق یہ ہے کہ عمل سے تو ظاہری تو لگے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اس کے دل میں اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اس سے سازشیں کرتا ہے۔ یعنی دو رخ والا منافق جو لفظ بنا ہے نفق سے بنا ہے، یعنی نفق کہتے ہیں عربی میں سرنگ کو، تو سرنگ میں دونوں طرف سے راستہ ہے، ادھر سے گھسے ادھر سے نکلے۔ یہی منافق کی بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یعنی عمل سے زبان سے کہتا کچھ ہے عمل اس کا کچھ اور ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو پورا یقین نہیں رکھتا۔ بس قانوناً کیا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور آج بھی معاشرے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمان، مگر ہم ان کو منافق اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ قانوناً تو مسلمان ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، مگر عمل سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسے مسلمان سچے مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے منافق۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں منافق تھے، اگلی صف میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی یہ منافق ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں مسجد میں آئیں گے تو اللہ کے رسول کی بات کریں گے، بڑے اچھی دین کی بات کریں گے، جیسے ہی نکلے مارکیٹ میں چاہے کسی راجنیتک پارٹی میں گئے وہ دین اور اسلام کو بھول جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف ہی اس طرح کے لوگوں کو منافق کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔